بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج سے الحمدللہ ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کتاب کا نام ہے ہدایہ۔ ہدایہ بہت ہی اہم کتاب ہے، فقہ کے موضوع پر یہ کتاب ہے، اور ایک عرصہ سے یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں، پہلی 2 جلدوں کو اولین کہا جاتا ہے، اور باقی جو آخری 2 جلدیں ہیں یعنی تیسری اور چوتھی اس کو آخرین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہدایہ ہے کیا؟ 3 طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کتاب کا متن، متن والی کتاب الگ ہوتی ہے، پھر اس متن پر شرح لکھی جاتی ہے، تو وہ شرح پھر الگ سے کتاب بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو شرح یا متن ہوتا ہے پھر اس پر حاشیہ بھی لگتا ہے، اور وہ حاشیہ جو ہے وہ ایک الگ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہدایہ ہے یہ ہدایہ کیا ہے؟ آیا یہ متن ہے، یا جو ہے وہ شرح ہے، یا پھر جو ہے وہ یہ حاشیہ ہے؟ تو یاد رکھیں ہدایہ یہ شرح ہے۔ پہلے جو کتابیں ہوتی تھیں تو وہ بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ ہدایہ لکھنے کا جو مقصد ہے، ہدایہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب ہدایہ ہیں جن کا نام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، برہان الدین ابو حسن علی بن ابو بکر، تو یہ ہدایہ کے مصنف ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ پہلے جو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب جامع صغیر ہے، امام محمد کی جامع صغیر، اور امام قدوری کی جو کتاب ہے قدوری، تو ان دونوں کے مسائل کو لیا، جامع صغیر کے بھی مسائل کو لیا اور امام قدوری کی بھی مسائل کو لیا، اور بغیر کسی وضاحت کرنے کے انہوں نے صرف ان مسائل کو جو ہے وہ جمع کر دی، انہوں نے جمع کر کے اس کا جو ہے وہ ایک کتاب بنا دیا اور ابواب بندی کر دی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بن گیا ایک بدایت المبتدی، پھر اس کا نام رکھا بدایت المبتدی۔ پھر اس بدایت المبتدی کی جو ہے وہ شرح کی۔ ٹھیک ہے، تو امام ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر اور جو امام قدوری کی مسائل جمع کیے تھے ان دونوں کو ایک کتاب کی شکل دے دی۔ پھر اس کتاب کی جو ہے وہ آپ نے شرح لکھی، وضاحت کی، پھر وہ ایک طویل کتاب بن گئی، اس کا نام تھا بدایت المبتدی۔ تو ایک طویل جو ہے وہ کتاب بن گئی، غالباً 80 جلدوں پر وہ جو ہے وہ کتاب تھی۔ اب پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بدایت المبتدی کی شرح فرمائی، مختصر تھی، اور اس کتاب کا نام رکھا ہدایہ۔ اب اس ہدایہ میں اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ پہلے متن بیان کرتے ہیں، متن کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے، پھر اس متن کی آگے وضاحت کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، اختلاف جہاں جہاں ہوتا ہے، شوافع کا، احناف کا یا دیگر ائمہ کا، تو وہ اختلاف بھی بیان کرتے ہیں، پھر ان کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر جو آخر میں وہ دلیل بیان کرتے ہیں تو امام ہدایہ کے نزدیک، صاحب ہدایہ کے نزدیک، وہ آخر والی جو دلیل ہوتی ہے وہ ہی دلیل جو ہے وہ قابل حجت، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اور اس کے اندر ظاہر الروایہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ امام محمد نے ظاہر الروایہ میں یہ فرمایا۔ تو ظاہر الروایہ سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر الروایہ سے امام محمد کی 6 کتابیں مراد ہیں: جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور مبسوط۔ تو یہ 6 کتابیں، ان 6 کتابوں کو امام محمد کی ان 6 کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہدایہ کی کئی شروحات ہیں۔ ہدایہ یہ بدایت المبتدی کی شرح ہے، اور ہدایہ کی شروحات بھی کافی ہیں، عنایہ ہے، بنایہ ہے، فتح الکبیر ہے، تو یہ عربی شروحات ہیں اور اردو شروحات بھی ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا، تو یہ تعارف میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم کتاب کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کے مصنف کا نام تو آپ کو عرض کر دیا، برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر الفرغانی المرگیانی، ٹھیک ہے۔
تو یہ ان کا نام ہے پورا، برہان الدین ان کا لقب ہے، ابو الحسن یہ ان کی کنیت ہے، علی بن ابو بکر، علی ان کا اپنا نام ہے اور ابو بکر ان کے والد کا نام ہے۔ متوفا 593 ہجری، یعنی 593 ہجری میں آپ کی وفات۔ تو کتاب الطہارات آج ہم پڑھیں گے۔ طہارت، سب سے پہلے جو وضو کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ جی، تو فرماتے ہیں کتاب الطہارات، طہارات کا کتاب۔ طہارات یہ جمع ہے اور اس کی واحد جو آتی ہے وہ طہارت آتی ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر اس کو جمع ذکر کیوں کیا؟ کتاب الطہارت بیان کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو جمع ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کتاب میں مختلف طہارت حاصل کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں تو وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو طہارت جمع ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں اس باب میں، اس کتاب میں مختلف طہارات کی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بیان کیے گئے۔ ٹھیک، اب اس سے پہلے ہم حاضہ معذوف نکالتے ہیں، حاضہ کتاب الطہارات، پھر حاضہ وہ محذوف مبتدا ہو جائے گی، پھر یہ کتاب الطہارات مبتدا خبر ہو جائے گی، مضاف مضاف الیہ مل کر۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ یہ کلمات آتے ہیں شروع میں، یہ جو ہے وہ فصل الاول، باب الاول، یا اسی طرح کے جتنے بھی آتے ہیں تو وہ عموماً خبر بنتی ہیں محذوف مبتدا کی۔ آگے قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان فرماتے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باہوں، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں دھو۔ تو یہ قرآن پاک کی مکمل آیات ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ٹھیک ہے، وَأَرْجُلَكُمْ۔ تو یہ ہو گیا آیت کریمہ، اس کا ترجمہ میں نے عرض کر دی۔ تو اب یہ آیت کریمہ، اس کے اندر وضو کرنے کا حکم موجود ہے۔ اس آیت میں وضو کرنے کی فرضیت موجود ہے کہ وضو کرنا فرض ہے، اور وضو کے کتنے فرائض ہیں وہ سارے کے سارے فرائض اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، یعنی 3 اعضاء کو دھونا اور 1 اعضاء کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا۔ فرماتے ہیں فَفَرْضُ الطَّہَارَةِ غسل الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ۔ طہارت کا فرض، طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے، وضو کا فرض جو ہے وہ 3 اعضاء کو دھونا اور 1 اعضاء یعنی سر کا مسح کرنا ہے، یعنی چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کونیاں بھی دھونی، اور چوتھا سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں۔ فرماتے ہیں بِهَذَا النَّصِّ وَالْغَسْلُ وَالْإِصَالَةُ، یعنی اس نص سے یہ 4 فرض ثابت ہیں۔ بِهَذَا النَّص، اس کا تعلق پیچھے سے کے ساتھ ہے کہ اس نص سے ہمیں ثابت ہوا کہ اس جو وضو کرنے کا جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پر اذا قمتم الی الصلاۃ کا جو مطلب ہے وہ ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا اردتم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں وضو ہے اور اب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اب وضو کر کے جو ہے نماز پڑھنا ہے، نہیں، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور تمہیں وضو نہ ہو تو وضو کر کے پھر نماز پڑھ۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بیان کرتے ہیں غسل۔ یہ قرآن پاک میں حکم ہوا نا کہ دھو، فغسلو، تو دھونے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هو الاسالۃ، وہ بہانا ہے، کسی بھی
عضو کو دھونے کا حکم تب لگے گا جب اس سے جو ہے وہ 3 قطرے ٹپک جائیں۔ اگر ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھوں پر پانی اتنا بہایا جائے کہ وہ ہاتھوں سے 3 جو ہے وہ ہیں قطرے ہیں وہ ٹپک جائے۔ تو کسی بھی عضو سے 3 قطرے ٹپک جاتے ہیں تو پھر وہ ہو جائے گا کہ اس نے ہاتھوں کو جو ہے وہ دھویا ہے۔ اگر کوئی بندہ چہرے کو دھو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے، پانی کم ہو یا جو ہے وہ کسی اور طرح سے جو پانی کی قلت ہو، تو پھر آپ بندہ جو ہے وہ پانی جیسے تیل ملتے ہیں تو تیل ملنے کی طرح چہرے کو ملیں یا پھر بازوؤں کو ملیں، تو اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے ضروری ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم اس جسم سے جو ہے وہ پانی گرے۔ جی، اس کے بعد فرماتے ہیں والمسح والاصالۃ، اور مسح وہ اصابہ ہے، والمسح والاصابۃ، مسح یہ اصابہ، اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، یعنی ہاتھ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، پورے جو سر کا یا آدھے سر کا یا چوتھائی سر کا ہم جو ہے وہ مسح کرتے ہیں اور ہاتھ کو پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسح کا بھی ہو گیا۔ اب آگے چہرے کی حد بیان کرتے ہیں، وحد الوجہ من قصاص الشعر الى اسفل الذقن، جو چہرے کی حد ہے، چہرے کی باؤنڈری ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ فرماتے ہیں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر، قصاص شعر کا مطلب ہے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، وَإِلَى شَمْحَتَيِ الْأُذْنَيْن، اور دونوں کانوں کی دونوں لو تک ہے، کان کی لو، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جو ہے وہ اس کی حد ہے۔ اسی طرح لمبائی میں، چوڑائی میں یہ حد ہے، اور لمبائی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ اس کی لمبائی میں حد ہے چہرے، تو اس کو دھونا ہے۔ لأن المواجہت تقع بهذه الجملة، کیونکہ جو مواجہت ہے، مواجہت کا مطلب ہے آمنا سامنے، چہرہ کا واقع ہونا، کوئی بندہ کسی کے سامنے کھڑا ہے تو اس کا چہرہ اور اس کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا نا، تو اس کو کہتے ہیں مواجہت۔ تو فرماتے ہیں مواجہت واقع ہوتی ہے ان تمام سے، اگر سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو تو اس کو بندہ جب دیکھے گا تو یہ ساری چیزیں اس کی نظر آئیں گی، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، تھوڑی بھی نظر آئے گی، کان کی لو بھی نظر آئیں گی، یعنی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، تو یہ ہی چہرہ ہے۔ وہ مشتق منہا، اور وہ اس سے مشتق ہے، یعنی وہ کے اندر وہ سے مراد جو ہے وہ ہے چہرہ، وجہ، اور وجہ یہ مواجہت سے مشتق ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو چہرے کی حد جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا کا سارا چہرہ ہے۔ آگے ایک اصطلاح بیان کر رہے ہیں کہ آ، جو کوہنیاں ہیں وہ داخل ہیں یا نہیں دھونے میں۔ قرآن کے اندر تو حکم ہوا نا کہ کوہنیوں تک دو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں کونیوں کو، دونوں باؤں کو، دونوں بازوؤں کو تم کونیوں تک دھو۔ تو اب کونیاں بھی دھونی ہے یا کونیوں تک دھونا ہے اور کونیوں کو نہیں دھونا؟ تو اس میں امام ظفر اور حناف کا اختلاف ہے۔ امام ظفر بھی ہمارے حنفی امام ہیں، لیکن چند چیزوں میں جو ہے وہ ان کا بھی اختلاف رہا ہے جمہور ائمہ احناف کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، کہ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے میں داخل ہیں، یدخلان فی الغسل، تو یہ غسل پڑھیں گے اس کو، دونوں کوہنیاں اور دونوں دونوں ٹخنے یہ دھونے کے حکم میں داخل ہیں۔ عندنا ہمارے نزدیک خلافاً امام ظہر کے، امام ظفر کے، خلافاً للظفر، امام ظفر کے برخلاف،
تو اس کی دلیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، اس کی دلیل کے اندر کافی جو ہے وہ سمجھانا ہوگا آپ کو، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا ایک بورڈ کے ذریعے یا پھر جو ہے وہ ورڈ فائل کے ذریعے سمجھا کر۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے ہدایہ سبق کا۔ تو جو ابتدائی باتیں عرض کی ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیں۔